جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. جی اب ہم لوگ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. تو آج کے ہم اسپریچول بریدر میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے ایک کوشچن ہے جو کہ میں آپ کو پوچھتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کے نزدیک یا ہمارے نزدیک، یعنی جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہم کس کو ایک عقل مند یا وائس پرسن یا اسمارٹ پرسن سمجھتے ہیں؟ عمومی طور پہ ہمارا کیا کانسیپٹ ہے کہ باتوں میں جب ہم باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون عقل مند ہے، ہم کس کو سمجھتے ہیں، کس کو ہم، یعنی آپ لوگ اپنے اس میں چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک یا ہم جو سنتے ہیں باتیں مختلف لوگوں کی کہ کن لوگوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. سسٹر رغبت نے لکھا ہے جو دنیاوی علم والا ہو اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں. میرا کوشچن تھا کہ ہم کس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، کس کو ہم اسمارٹ کہتے ہیں؟ جی جو دین اور دنیا دونوں میں اسمارٹ ہو اور بہت کم بولے، اور جو جواب دے تو بہت عقل مندی کے ساتھ دے، ورنہ لوگوں کی باتیں سنیں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے، پھر اس کا جواب دے. اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں. جی جو دین و ٹھیک ہے. دنیا دونوں میں. جی دین و دنیا دونوں میں ہو. اچھا جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. مطلب ویسے ماشاءاللہ سسٹر شمیم آپ کا ماشاءاللہ بہت ایک لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا، ماشاءاللہ بہت یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جو فہم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. عام طور سے ویسے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے لوگوں کو کہ کون عقل مند ہے، وہ یوزلی دیکھو اس نے یعنی یہ ڈگری حاصل کر لی اور وہ اس کا بزنس اتنا اچھا جا رہا ہے، وہ اتنا اسمارٹ ہے، اتنا عقل مند ہے، اس نے جو ہے وہ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے یہ حاصل کر لیا، اس نے گھر بھی بنا لیا اور اس کا بزنس بھی چل رہا ہے اور شادی بھی ہو گئی اور اتنی اچھی جگہ وہ سیٹ ہو گیا ہے سب کچھ. تو اس کو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ بھئی یہ عقل مند انسان ہے، اس نے دیکھو کتنا اپنے جو نا سمجھداری سے اپنے آپ کو جو ہے اپنی فیملی کو اس نے سیٹ کر لیا ہے اور یعنی وہ سیٹل ہو گیا ہے اور بڑی اس نے دنیاوی حساب سے کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ واقعتاً عقل مند ہے. تو یہاں پہ بہرحال ایک قول ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت ابو بکر مراغی رحم اللہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیاوی امور کی تدبیر قناعت اور بے رغبتی سے کرے، اور آخرت کے امور کی تدبیر حرص اور جلد بازی سے کرے، اور دین کے معاملات کی تدبیر علم اور کوشش سے کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس قول میں ایک زبردست بیلنس ہمیں دیا گیا ہے. نہیں اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ہم اس میں ہوتے ہیں کہ ہم کتنا کریں، کتنا دنیا کے لیے کریں، کتنا دین کے لیے کریں، کتنا جو ہے وہ آخرت کے لیے کریں، رائٹ؟ یہ ہماری ایک وہ ہوتی ہے، یعنی ایک اسٹرگل ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس چیز میں کتنا کریں. تو یہاں جو ہمیں بیلنس بتایا گیا ہے کہ کہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قناعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا ہے، کہاں پر، اور کہاں ہم نے جلدی کرنی ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ دنیاوی امور کی تدبیر، ہاں دیکھیے بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اس کی تدبیر کیا کرنی ہے، قناعت اور بے رغبتی سے کرے. یعنی اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے اور حاصل کرنا ہے، مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے جو ہے نا کیونکہ دیکھیے اس میں تو ہم جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر اولاد آدم کو، یعنی آدم کو، جو اس کی اولاد کو، انسان کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو کیا وہ اس پہ قناعت کر لے گا؟ کہے گا ہاں بہت ہے میرے لیے؟ نہیں، وہ دوسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور یعنی ماؤنٹین بھی آف گولڈ میں مل جائے.
تو دنیاوی امور میں تو انسان کا یہ حال ہے کہ اس کی ہرس جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اور سے اور، ابھی ایک گھر بنا لیا تو ایک اور بھی ہو جائے، اپنے لیے کر لیا تو بچوں کے لیے بھی کر لوں، اور اتنا چھوڑ دیں ہم ریٹائرمنٹ کے لیے بھی اپنا اتنا بنا لیں، اور یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی امور کی تدبیر قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ ہو اس میں، کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، میری میری گزر اوقات میری ضروریات کے لیے کافی ہے، وہ واقعی میں کافی ہے، یعنی اسی پہ ہی انسان جو ہے وہ قناعت کر لے، اور بے رغبتی سے کرے۔ بے رغبتی یعنی اس کا دل اس میں نہ ہو۔ اگر اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا بھی ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا نوازتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے یعنی اس میں کوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام میں سے بھی عثمان کے بارے میں اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا، دنیا بھی بہت دی تھی، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہاں جو بات کہی بے رغبتی سے کرے، یعنی اس کا دل اس میں نہ ہو، دل نہ اٹکا ہوا ہو دنیا میں۔ تو کہتے ہیں نا کہ مال جو ہے وہ، یا آپ کی جو دنیا کی وہ بلیسنگز ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں تو ہوں لیکن آپ کے دل کے اندر نہ ہو۔ جب دل کے اندر وہ چلی جاتی ہے نا، پرابلم وہاں پہ آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایک تو ہم نے دیکھنے، ایک تو یہ کہ قناعت ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں ہرس نہ ہو کہ بھئی مجھے اور بھی مل جائے، اور بھی مل جائے، اور اکٹھا کر لوں، اور دل اس کا اس کے اندر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مل گیا مل گیا، نہیں ملا تو کوئی اس پہ ہم و غم کی بات نہ ہو کہ بھئی انسان جو ہے کچھ چھوٹ گیا دنیا کے کامیابیوں میں سے، دنیا کی نعمتوں میں سے، تو انسان جو ہے اسی میں گھلا مرا جائے کہ بس اوہو یہ تھا میرے پاس، یا یہ مجھے ملنے والا تھا یہ مجھے نہیں ملا، یا فلانے کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو یہ ہو اس میں، اور آخرت کے امور کی تدبیر، یعنی آخرت کے معاملے میں جو اس کے میٹرز آف دا ہیئر آفٹر ہیں، اس کی تدبیر یعنی اس کی جو آپ پلاننگ کریں گے وہ کیسے کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ کیا رویہ اختیار کریں گے، اس میں ہرس اور جلد بازی کریں، یعنی اس میں ہماری وہ ہونی چاہیے، ایک ریس ہونی چاہیے، ایک ہمارے اندر ہوس ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے اپنے بنا لوں، اور جلد بازی یعنی وہاں پہ جلد بازی کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے قناعت نہیں کرنی، وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکنا ہے، وہاں پہ ہم نے یعنی اپنے آپ کو یعنی دل ہمیں ہمارا اس سے یعنی بے نیاز نہ ہو، بلکہ دل ہمارا اس میں اٹکا ہوا ہو، آخرت کے امور میں اٹکا ہوا ہو کہ میں کس طرح آخرت کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ بنا لوں۔ کیونکہ دیکھیے ایک اور قول ہے کسی کا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے انسان کو، ہم نے بہت سے بہت 80 سال، 90 سال، 100 سال، سم تھنگ لائک دیٹ، رائٹ، بہت سے بہت بھی اگر ہم رہے تو جیے بھی تو اس دنیا میں، اور آپ دیکھیں کہ 60 70 ایج کے بعد تو ایئرس کے بعد تو انسان کی جو حالت ہوتی ہے نا کہ اس کے بعد دنیا کی تمام نعمتیں بھی ہوں تو وہ ان سے انجوائے نہیں کر سکتا، بیماریاں لگ جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، وہ چاہے بھی تو بہت کچھ نہیں کھا سکتا، وہ چاہے بھی تو بہت کچھ انجوائے نہیں کر سکتا، لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، ایک ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو دے آر جسٹ فیو ایئرز جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، چند سال ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو خوب انجوائے کر سکتے ہیں، چند سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، میں بھی میکسیمم اس طرح سے ہیں جو ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ جو ہماری صلاحیتیں اتنی عروج پہ ہوتی ہیں کہ ہمیں اگر اللہ نعمتیں موجود ہیں تو ہم ان کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ہم ان سے بہترین طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی دیکھیں، اٹ از فار ایور اینڈ ایور، رائٹ، وہاں تو کوئی خاتمہ نہیں ہے زندگی کا نا، وہاں تو چاہے وہ، اور دو ہی جگہ ہیں، یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے، یہیں پہ ہی ہم نے انہی دونوں میں سے ایک جگہ پہ ہمیں ہماری زندگی فار ایور اینڈ ایور ہمیں وہاں گزارنی ہے۔ تو وہاں کی جو ہے نا ایک عقل مند جو شخص ہوگا وہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچے گا کہ کوئی بات نہیں، میری دنیا کی زندگی میں کچھ کمی ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کوئی اتنا بڑی چیز نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، یا یہ میں یہ چیز حاصل نہیں کر سکا، میں یہ اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکا، میں یہ ڈگری حاصل نہیں کر سکا، میں یہ گولز جو میں نے بنائے تھے وہ نہیں میں حاصل کر سکا، اس میں وہ گھلا نہیں جائے گا، بلکہ وہی کہے گا کوئی بات نہیں، میں تھوڑے اس دنیا میں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، یہ میری قسمت میں نہیں ہوگا، میں نے کوشش کی نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ میں یہ انعام ملتا مجھے۔ لیکن
ہم و غم یہ ہو کہ آخرت کی کوئی جو ہے وہ نعمت مجھ سے نہ چھوٹ جائے، میں آخرت کے لیے جو اعمال ہیں اس میں سے میری کوئی کمی نہ ہو جائے، مجھے یہ نہیں، میں آخرت کے اعلیٰ درجات کو میں نہ کھو دوں، کیونکہ دیکھیں دنیا میں بھی تو ایک ہوتا ہے نا اسٹیٹس، ہائی اسٹیٹس، لو اسٹیٹس، تو ہم دنیا میں تو اسٹیٹس چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے، ہم ہائر اسٹیٹس ہمیں ملتا چلا جائے، رائٹ؟ یہ ہر انسان کی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک ڈیزائر ہوتی ہے، اس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے دیوانوں کی طرح کہ میرا کس طرح سے اسٹیٹس بلند ہو جائے دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ کتنا کتنا انسان آپ سوچیں کہ کتنا ہائی اسٹیٹس اس دنیا میں انسان میکسیمم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے وجہ سے انسان اگر اپنا آخرت میں اسٹیٹس کھو دیتا ہے، آخرت کے درجات میں وہ لوز کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو یوزول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہاں تو ہم قناعت دکھاتے ہیں آخرت کے معاملے میں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس جنت میں داخل ہو گئی یہی بہت ہے ہمارے لیے، جیسے بے شک اللہ کی جنت کسی چیز سے کم نہیں، بلکہ مطلب انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، سب سے لوور درجے کی ہے، جو سب سے کم، جو آخر میں انسان جنت میں جائے گا اس کو بھی اتنا ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جنت کی بھی تو ہم جانتے ہیں نا کہ 100 یا اس سے بھی زیادہ درجات ہیں، تو وہاں کے درجات کی ہمیں کیوں نہیں، اس کی ہم ہرس کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے کیوں ہم نہیں دوڑتے، اس کی ہم خواہش کیوں نہیں کرتے کہ مجھے جنت کے اعلیٰ مقام چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ ہمارا ایم ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ شوٹ فار دا مون یو مے لینڈ امنگ دا اسٹارز، ہمارا اعلیٰ جو ہے وہ مقصد ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو ہم پہنچیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ہم نے اپنا لیول آخرت کے حساب سے منیمم رکھا تو پھر کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، شاید ہم پھسل جائیں، شاید ہمیں وہ آخرت کا منیمم لیول بھی نہ ملے، مطلب جنت کا، تو یہ نعوذ باللہ، تو یہ ہے کہ اس چیز میں ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول اور بیلنس دیکھنا ہے، اور اس جو یہ قول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں ہمیں بہت یعنی حکمت کی بات پتہ چلتی ہے کہ آخرت کے امور کی تدبیر ہرس اور جلد بازی سے کرے، اس میں جلدی کرنی ہے، اس میں نہیں لیٹ بیک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو کہ ٹھیک ہے نمازیں تو پڑھ لی نا میں نے، تو اور کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتی ہوں، اور زکوٰۃ بھی جو فرض ہے وہ دے دیتی ہوں، اور کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ توفیق دے تو حج بھی کر لیں، تو مطلب یہ کہ اتنی قناعت اس میں، اور وہ نہیں وہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے اب آگے کبھی کر لیں گے، انسان نے کل نہیں دیکھا، ہم نے کل نہیں دیکھا کہ ہمیں کل ملے گا بھی نہیں ملے گا، تو اس میں ہمیں جلد بازی سے کام لینا، اور دین کے معاملات کی تدبیر علم اور کوشش سے کرے، یہاں پہ بھی دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں انہوں نے، کہ اس میں ایک تو نالج چاہیے آپ کو کہ ہماری اپنی ومس نہ ہو، ہمارے اپنے آئیڈیاز نہ ہو، یا کسی اور کے آئیڈیاز نہ ہو جن کو ہم فالو کر رہے ہوں، کہ ہمیں دین کے معاملے میں کیا تدبیر کرنی ہے، ہمارا اپنا علم ہو، اور صحیح علم ہو، آتھینٹک علم ہو، کہ آخرت کے معاملات کی تدبیر ہم نے کیسے کرنی ہے، دین کے معاملات میں ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آئیڈیالوجی، اپنی عقل یا کسی اور کے خیالات ان کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتھینٹک طریقے سے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ریسورسز ہمیں چھوڑے ہیں، وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی دین کے معاملات کی تدبیر اس کی بیسس پہ کریں، یہ نہ سوچے کہ میرے خیال میں تو ایسا کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، میرے خیال میں تو ایسا کرنے سے جنت ملے گی، نہیں، میرا خیال نہیں ہے، میرا خیال کسی اور کا خیال نہیں، بلکہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی حکمت سے ہمیں جو گائیڈنس دی ہے، ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ دین کے معاملات کی تدبیر کرنی ہے، اور پھر جب ہمیں علم آ جائے تو پھر اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے، اور کوشش سے کریں، تو یہ اس میں ہمیں بہت یعنی ایک انہوں نے اپنے قول میں پورا جیسے کہنا چاہیے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، تو اگر ہم اس کو، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اگر ہم لکھ کے اپنے پاس کہیں لگا لیں اور بار بار اس کو دیکھا کریں، تو یقیناً ہمارا جو بیلنس ہے نا، کہ ہمیں دنیا میں کیا بیلنس ہونا چاہیے، دنیاوی امور، ورلڈلی میٹرز میں میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہو، اور میرا آخرت کے اور دین کے میٹرز میں میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہو، اس میں ہمیں انشاءاللہ گائیڈنس ملے گی۔
جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سنت میں ملتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر بھی کر لوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، حکمت بھی مانگے، دعا کرے اور حکمت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقے بتا دے، وہ ہمیں اس راستے پہ لگا دے جس سے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں اور ہم اس استقامت عطا کرے کہ ہم پھر اس پہ عمل بھی کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب میں انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے ریسائٹیشن کے سیشن کی طرف، اور سسٹر سعدیہ سے ہم اپنے آج کے لیسن کی ریسائٹیشن سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ المائدہ آیہ نمبر 17 سے 26 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم
ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب ہم تفسیر کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. سسٹر عائشہ انشاءاللہ ہمیں ریویو کروائیں گی اور اس کے بعد سسٹر رغبت ہمیں انشاءاللہ آج کے لیسن کی آیات کی تفسیر کروائیں گی. بسم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ذکر کیا 2 مزید امتوں کا کہ جنہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور ان میں تبدیلی کی. اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت ہے، اور اللہ ساتھ تب ہے جب وہ قائم کریں نماز، زکوٰۃ ادا کریں، رسولوں پر ایمان لائیں اور قرض حسنہ دیں، تو ضرور اللہ برائیوں کو مٹا کر ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل کر دے گا. نیکسٹ آیا. بنی اسرائیل نے نہ صرف اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا بلکہ انہوں نے اللہ کی بات کو ہی بدل دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت. پھر آیت نمبر 14. آیت نمبر 14 میں بنی اسرائیل کی طرح نصرانی سے بھی اللہ نے جو عہد لیا تو اس عہد کا ایک حصہ وہ بھول گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دی قیامت تک، اور قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا. نیکسٹ آیا. اس آیت میں یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہے ہیں کہ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول
جو ان باتوں کو ظاہر کر کے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جو تورات اور انجیل کی باتیں تم چھپاتے تھے۔ بے شک اللہ کی طرف سے آ گیا ہے قرآن جو نور اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جو سلامتی کے راستوں پر چلنے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں، جس پر چل کر انسان کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی کی طرف چل پڑتا ہے، اور اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ، ماشاء اللہ سسٹر نائلہ کا آئی اوپننگ آج کا اسپریچول بریتھر تھا، اور واقعی ہم کو اس کو لکھ کے اپنے آگے لگا لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں ہم اچھی جگہ رہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ سسٹر عائشہ آپ نے بہت اچھی طرح ریکیپ کیا۔ تو اسٹوریز مطلب الحمدللہ قرآن میں اسٹوریز ہی ہیں جو ہمارے لیے ہیں کہ پچھلی آیات ہمارے سامنے آ گئی۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربنا زدنا علما۔ تو انشاءاللہ آج ہماری ہیں آیات 17 to 26۔ پہلی آیت شروع ہو رہی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ لقد پچھلی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری جو آیت نمبر 12 تھی وہ بھی لقد سے شروع ہوئی تھی، اس میں ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا تھا کہ لا ایک تاکیدی حکم ہے، قد تحقیق ہے، تو یہ بھی ایک تاکیدی جملہ ہے، یعنی یقینی یہ بات ہے کہ کیا ہے یہ بات کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ کون لوگ؟ قالوا ان اللہ، تو کہہ دیجئے جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہیں، الہ ہیں۔ تو جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ آج کل کے بھی دور میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مانتے تو ہیں اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، ان کو کافر تو نہیں کہو، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسیح ابن مریم کو الہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں۔ پھر ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اور جو یہ کہتے ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اب مسیح ابن مریم کو وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مسیح کا مطلب ہے جسے کہنا ہے چاہے مسح سے ہے، یعنی کہ ہاتھ پھیرنا۔ تو ان کی ایک خاصیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی یہ کرتے تھے کہ جو یہ کوڑی کا مریض ہوتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ او یہ مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ الہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اور ان لوگوں سے یہ کہیے کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے یا ان کی ماں کو یعنی مریم علیہ السلام کو، تو کیا کوئی آ کر ان کو بچا سکتا ہے؟ یا کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کام کو کرنے سے روک سکتا ہے؟ یا کوئی ان کو ابدی زندگی دے سکتا ہے؟ اور کون ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی انہیں بناتا ہے، اور جب تک قائم رکھتا ہے اللہ، جب تک چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ اس کو مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جو چیز اللہ چاہتے ہیں وہ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر
کوئی شخص مر جاتا ہے تو کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خیر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، مگر ان کا اپنے حساب سے تو انہوں نے ان کو مار دیا تھا اور صلیب پہ چڑھا دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جب سورج کو دیکھتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، تو آپ یہ کہتے تھے کہ یہی الہ ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا ہے، یہ الہ ہوگا۔ لیکن جب شام ہوتے ہوتے وہ ڈوب جاتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، یہ میرا الہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ڈوب گیا ہے۔ تو صرف ایک بات یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہے، جو اللہ کے حکم سے مر جاتی ہے، اس کو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی مسیح ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ ایک اور بات، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ الہ ہو سکتے ہیں، یعنی یہ سب ان کی اپنی سوچ تھی۔ تو اللہ تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جیسا چاہے پیدا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے، کہ ماں اور باپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، ایوری تھنگ الگ ہے۔ اور اگر ایک بھی ہیں تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بھی بچوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور کوئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو مکمل ہر چیز دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی 2 سر کے بچے پیدا ہوئے ہیں، یا بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی 4 انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس طرح چاہے پیدا کرے، اور جب اس کو چاہتا ہے وہ موت دے دیتا ہے، اور جس کو موت آتی ہے وہ جو ہے کبھی بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اب نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 18، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، پھر کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم ایک انسان ہو اور ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا۔ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمانوں کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں سزا دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں کہ بیٹے کے لیے 2 لفظ یوز ہوتے ہیں، ایک ابن یعنی بیٹا حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور منہ بولا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے ولد۔ ولد بھی لفظ بیٹے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ولد جو ہے وہ حقیقی بیٹے کے لیے ہوتا ہے، جو اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ اور لفظ بیٹا میں جو ہے نا ایک چیز ہے کہ محبت ہے، یہ محبت کا جملہ ہے، محبت کے اظہار کا جملہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس پر ہمیں پیار آتا ہے، جو ہم سے چھوٹا ہے، اور اگر ہم کو اس پر پیار آتا ہے تو ہم اسے بیٹا ہی کہہ کر پکارتے ہیں، بیٹا ہی کہہ کر۔ بعض اوقات ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اچھا بیٹا آ جاؤ، اچھا بیٹا چلے جاؤ، تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جو محبت کا ہے۔ اور ابن جو ہے وہ ایسا ہے، ابن مانے بیٹا ہے، لیکن وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اس میں دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، احباؤہ، ہم اس کے چہیتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کہیں گے۔ اور یہ ان کا اپنا خود ساختہ دعویٰ ہے اور ان کی خوش فہمی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو سزا ہوگی نہیں اول تو، اور اگر ہوگی بھی تو بس کچھ دنوں کے لیے ہمیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری ان کی اپنی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
سزا اور سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو انہیں کہ اگر وہ مگر تم ان کے بیٹے ہو یا تم یہ سمجھتے ہو تو پھر تمہیں تمہاری سزاؤں کی، تمہارے گناہوں کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یعنی انہیں دنیا میں بھی سزا ملی کہ ان کو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزاؤں کی وعیدیں ہیں۔ تو بلکہ تم تو صرف ایک انسان ہو جیسے اللہ کی اور مخلوق ہیں، تم کوئی خاص نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اب قرآن میں یہ بات آئی ہے اور جگہ پر بھی کہ سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کی، اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک آدمی ہے تو اللہ کے احکامات کو ماننے والا اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، یا ایک آدمی منمانی کر رہا ہے دنیا میں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی یا اللہ کی چاہت جو ہے کہ اللہ چاہے گا جو ہے نا لفظ، تو یہ کہ اللہ کی چاہت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ جس کو چاہے دے سزا، جس کو چاہے معاف کر دے۔ پھر وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں کہ وہ اگر کوئی دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف کرے گا، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ مالک ہے۔ اور مالک کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے، یعنی وہ مالک بھی ہے اور ملکیت بھی ہے، یعنی ہر چیز پر اقتدار بھی اس کا ہے، ہر چیز پر حکم بھی اس کا چلتا ہے، اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اب ہم اگر اس کو تھوڑا سا ہم اپنے دور میں لا کے دیکھیں، اپنے مسلمانوں پر رکھ کر دیکھیں، تو یہود اور نصارہ کا تو یہ دعویٰ تھا، اچھا اس آیت سے ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کی اس دعوے کی تکذیب ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم تو آخری امت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر ہی دے گا، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور ٹھیک ہے اگر تھوڑی بہت غلطی ہو بھی گئی تو ہو گئی، ہم معافی مانگ لیں گے، یا پھر ابھی تو بہت زندگی پڑی، حالانکہ کسی کو بھی اپنی زندگی کا ایک لمحے کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے حساب سے اپنی دنیا کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے مسلمان جنت میں جائیں گے جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، لیکن وہ کب جائیں گے؟ جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اس خیال سے نکال دے کہ بھی ہم امت محمدیہ میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد ہو گئی ہے، ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے۔ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم، پس آ گیا تمہارے پاس، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ یا اہل کتاب کہہ کر یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر وہی بات کہ تاکیدی بات کی جا رہی ہے کہ قد جاءکم رسولنا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے ہفتے کی آیات میں بھی، کہ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ اللہ تعالیٰ پیار سے، عزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں، جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کہ بھی میرا بیٹا، میری بیٹی، تو ایک خاص انسیت اس میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص رسول ہیں یہ، جو کہ آئے ہیں ان کے پاس، ان کو اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ اچھا، اب یہ رسول آئے تھے اللہ فترۃ من الرسل، جو وضاحت کرتا ہے ان کے لیے جو ان کی آیا، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ توریت وغیرہ میں جو احکامات کو یہ لوگ چھپاتے تھے
وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کرتے تھے. علی فترۃ من الرسل یعنی وقفے کے بعد. تو اب یہاں فترتن کے معنی ہیں جسے کہتے ہیں چلتے چلتے رک جانا یعنی پاز ہو جانا. ایک تو چیز ہوتی ہے اسٹاپ یعنی کمپلیٹلی اسٹاپ, دوسرا ہے پاز یعنی رک کر پھر چلنا, یعنی دو کاموں کے بیچ کا وقفہ جو ہوتا ہے وہ فترہ کہلاتا ہے. اور ہم نے لفظ فترۃ الوحی بھی سنا ہوگا, اس میں یہ تھا کہ جو ہے وہی ایک زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا رک گئی تھی, تو اب اس وحی کو پھر اس کے بعد آنے لگی تھی, تو پھر جو ہے یہ چیز رہ گئی تھی. تو یہ وقفہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے یعنی پاز, وقفے کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو یہ فترہ کہلاتا ہے. تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تقریباً 575 ایئرس یا 600 ایئرس بعد یعنی 600 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے تھے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ ان کی کتابوں میں آ گیا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے جو کہ آخری رسول ہوں گے, اور وہ تمہارے سامنے آئے گا, وہ رسول تمہارا بھی رسول ہوگا. اور اس کا انتظار کر رہے تھے. اور انتظار آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی چیز کا جب ہم انتظار کرتے ہیں تو اس کے لیے بے چینی بھی رہتی ہے, اور جب وہ مل جاتی ہے وہ چیز تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں خوشخبری اور ڈرانے والا ہے. خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. خوشخبری کن چیزوں پر؟ اچھے کاموں پر, جنت کی خوشخبری. اور نذیر یعنی ڈرانا, اگر جب وہ کوئی برے کام کریں تو اس کے متعلق بتایا جائے گا کہ بھئی یہ کام مطلب صحیح نہیں ہے, اس کے بدلے کچھ بھی ہو سکتا ہے, عذاب کی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں. تو ہر چیز واضح طور پر بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, آپ بشیر و نذیر ہیں, آپ کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں. اور آپ نے ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو بھی اپنے پیغامات بتائے. تو اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ تو امی تھے, یا پھر اگر جانتے بھی ہوں گے تو عربی زبان, لیکن ان کی جو زبان تھی بنی اسرائیل کی وہ عبرانی زبان تھی. تو ان کے لیے حضرت زید علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرڈر دیا کہ وہ عبرانی سیکھیں, اور انہوں نے 7 دن میں عبرانی سیکھی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک ان کی زبان میں پہنچا سکیں. تو اب ہمارے پاس ایک چیز ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے ہمارے لیے عمل کی, کہ ہم کو ایک تو عربی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں. اگر چلیں عربی نہیں بھی سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسکالرز اردو کے بھی ہیں جو اردو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں, تو ہم اپنے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ ہے جہاں نہ تو اردو پر سمجھی جا سکتی ہے نہ انگلش, کوئی اور زبان, یا سب سے بڑی بات تو انگلش, ابھی یہاں آج کل کے دور میں ہمیں اپنے بچوں سے بھی اچھی طرح سے اگر پیغام اللہ کا دینا ہے تو انگلش سیکھنا چاہیے, تاکہ میں جیسے اپنے لیے ہی کہوں گی کہ فلوئنٹ انگلش آئے, تاکہ ہم انگلش اسپیکر سے بھی اپنی بات کر سکیں, اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. اور اگر کوئی لوگ ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں لوگ نہ انگلش سمجھتے ہیں نہ اردو سمجھتے ہیں, کوئی اور زبان سمجھتے ہیں, تو ہمیں وہ زبان سیکھنا چاہیے, اور اس نیت سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, چاہے وہ چائنیز ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, اسپینش ہو, وٹ ایور. کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, یعنی انبیاء کا ہم کام مطلب انبیاء جو ہیں, جو علم انہوں نے ہم تک پہنچایا, اب ہم یا علماء جو ہم تک پہنچا رہے ہیں, یہ اللہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء. تو ہمیں بھی اب یہ کام ایک فرض سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں, اور ہم اگر اس کے لیے ڈیفرنٹ زبان بھی سیکھیں تو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگی, وہ ایک جہاد ہے, اور اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا. لیکن ہماری نیت صرف یہی ہونی چاہیے
کہ ہم اس چیز کو، اس زبان کو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ان بندوں تک پہنچائے۔ اور دیکھیں ہم لوگ دنیا کی خاطر کرتے ہیں، امریکہ جانا ہوتا ہے لوگ انگلش کی کلاسز لیتے ہیں کہ بھی وہاں کم از کم ایئرپورٹ پر ہی یس نو تو بول سکیں، کہیں پر بھی جانا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی اور جاب ملنی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی زبان، کوئی چیز، کوئی اور چیز سیکھنی ہے تو ہم سیکھتے ہیں، مگر وہ سب کیا ہے؟ دنیا کے لیے۔ تو اگر ہم اللہ کی خاطر نئی کوئی ڈفرینٹ زبان سیکھیں کہ بھی اللہ کا پیغام ہمیں ان لوگوں تک پہنچانا ہے، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں، اجر کا باعث ہوگا۔ اور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم پر بھی واضح ہے کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، ہمارے لیے جنت ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر اس کے لیے بھی ڈراوے ہیں، اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یا قومی، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور جو تم پر ہوئی ہیں، اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہیں، اور جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب یہاں پر بس یہ غور کریں کیونکہ اگلی جگہ ہمیں اس کا جواب، اس کا آگے کا حصہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کس طرح پکارا۔ تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بہت پیار سے یا قومی، اے میری قوم، وہی والی بات میں مثال دوں گی کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، جس کو ہمیں زیادہ کلوز کر کے اور زیادہ محبت سے کسی کا ذکر کرنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو انتہائی پیار کے انداز میں عزت دے کر کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں بنی اسرائیل پہ دی تھیں، بنی اسرائیل پر کی تھیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، کہ تمہارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے، یعنی کئی انبیاء جو ہیں وہ ان کی قوم میں آتے رہے۔ اور جَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی کہ ان میں سے انہیں بادشاہت بھی دی بہت سی، جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہیں اور کئی اس میں ایسے تھے جس میں ان لوگوں کو بادشاہت بھی ملی، اور اس کے بعد انہیں وہ کچھ دیا گیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ یعنی اب اس میں ملوک کا مطلب ہے کہ دنیاوی بادشاہت، اور انبیاء ہیں تو دین کی بادشاہت۔ تو تمہیں ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ دیا۔ آپ نے زید بن اسلم سے کہا کہ جس کے پاس گھر ہو، خدمتگار ہو، تو وہ ملک ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب تھے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو فقیر ہیں، تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس گھر ہے رہنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہنے گے تمہاری یہاں بیوی ہے؟ کہنے گے ہاں ہے۔ تو کہنے گے تم غنی ہو، فقیر نہیں، غنی ہو۔ تو پھر وہ صاحب جاتے جاتے پلٹ کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو تم بادشاہ ہو۔ تو یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، گھر میں بیوی ہے، اور جس پر خادم بھی ہے، تو وہ آدمی بادشاہ ہے۔ تو اس طرح کی مطلب ان کی بنی اسرائیل پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ جب وہ وہاں سے نکلے، فرعون کی غلامی سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا۔ یہ ایک معجزہ بھی تھا، اور یہ جو ہے ان کو اس بات کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم نکل گئے، اور اس کے بعد قوم فرعون اس میں ڈوب گئی۔ پھر فرعون کی غلامی سے ان کو نجات ملی، پھر انہیں حکومت دی، انہیں آزادی دی۔ یہاں پہ حکومت سے معنی ہے آزادی، یعنی انہیں آزاد کر دیا، فرعون کی قوم سے آزاد، فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور انہیں کیا کیا دیا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ نکلے تو ان کو من و سلوہ دیا گیا، اور بھی کئی نعمتیں انہیں دی گئیں، یعنی دین دنیا دونوں کی نعمتیں ان کو ملی۔ لیکن
وہ اس پر بھی اپنی نعمت کا ذکر اتنا نہیں کرتے تھے جتنا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کسی کو دین کی نعمت مل جاتی ہے تو وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کیا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی سب کچھ دیا ہے، مال اولاد، یعنی مال سے مطلب یہ نہیں ہے کہ محل ہوں اور بے حساب مال ہو، ہماری ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دی ہے۔ اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیم بھی دے رہا ہے، دین کی نعمت سے بھی نواز رہا ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس طرح ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل میں بھی، زبان سے بھی، اور لوگوں کو بتا کر بھی انشاءاللہ۔ پھر ہے نیکسٹ آیت، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، پھر دیکھیے محبت کا انداز کہ اے میری قوم، تم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا اور نہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹنا۔ تو یہاں پر جو ارض المقدسہ سے مراد کیا ہے کہ فلسطین کی زمین ہے یہاں پر، کہ فلسطین کی جو زمین تھی جہاں آج کل سیریا، جارڈن وغیرہ ہیں، اور یہاں پر ہی سارے انبیاء جو تھے یہ آئے تھے، بہت سارے انبیاء یہاں پر آئے تھے، اسی لیے اس کو ارض مقدس کہا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اس پاک سرزمین کی طرف آؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، کتب اللہ لکم۔ تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں لکھتا ہے، یا تو شرعی احکامات یا پھر تقدیر اور قسمت کے فیصلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دی تھی یہ زمین، اور ان کی تقدیر میں کر دی تھی یہ زمین کہ جو ہے تم اب وہاں سے نکلے ہو تو یہاں آؤ۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر یہاں سے پلٹیں نہیں۔ اگر پلٹیں گے، کیونکہ اگر میدان جنگ سے کوئی پلٹتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو ایسے اگر وہ تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا۔ اور اس وقت جو فلسطین کی زمین تھی، اور اب بھی ہے، کہ وہاں پر بے حساب چشمے ہیں، پھلوں کی فراوانی ہے، بہترین آب و ہوا ہے، اور نبیوں کی سرزمین تو کہلاتی تھی۔ لیکن لوگوں کو اب اس میں یہ ہے کہ اب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تو تم یہاں پر آ جاؤ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کہ جب ہم کبھی کسی کو تعلیم دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو انہیں اس چیز سے رغبت دلائیں جس چیز کے متعلق ہم بتا رہے ہیں، اور اس کی یہ کیا کرنا چاہیے، اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کو نہ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ہم سے وہ چیز چھوٹ بھی سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ داخل ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام کے اس پر حکم پر، تو یہ زمین ان کی مقدر بن جاتی، لیکن انہوں نے وہاں جانے کے لیے جسے حجتیں کی، جو ہم اپنی دوسری آیات میں دیکھتے ہیں۔ تو نیکسٹ آیت ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اب یہاں دیکھیے انداز کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، یہاں پر یا کہہ رہے ہیں اے موسیٰ، بالکل بے رغبتی، یعنی اس میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کبھی بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ کچھ جاہل لوگ، امی لوگ آتے تھے، امی کہہ رہی ہوں، بدوی لوگ آتے تھے جو آپ کو کہتے تھے، اس پر بھی آیتیں نازل ہو گئی قرآن میں، لیکن آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یعنی محبت سے، عزت سے پکارتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی محبت ہے، سیدھا سیدھا اے موسیٰ ان فیہا قوم، ہم تو وہاں اس سرزمین پر نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر تو بہت جبار لوگ ہیں۔ یہاں پر جبار سے مراد ہے بہت زور آور، طاقتور، لمبے، اونچے۔ تو ان لوگوں نے کہا وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں
اور ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا پھر اگر وہ وہاں سے نکل گئے منہا وہاں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو پھر ہم دائیں گے. یعنی یہ کیا بات تھی کہ یعنی آپ سے یہ کہا جا رہا ہے جیسے اگر فرض کریں کہ اگر ایک اچھا پھل کسی درخت پہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھی اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، چڑھنا پڑے گا، پھر لینا پڑے گا اس کو. لیکن ہم یہ کہیں گے نہیں بھی یہ تو اتر کے ہمارے پاس آ جائے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہیں پر بھی نا، ایسا تو کوئی بھی چیز نہیں حاصل ہو سکتی. جیسا کہ ان لوگوں نے انتہائی جسے کہنا چاہیے بے دلی سے، بے رغبتی سے، بغیر احترام کیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ یہ رہے تھے فرعون کی غلامی میں، تو غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کا دماغ بھی جیسے بند ہو گیا تھا. ان میں کوئی جوش نہیں تھا، ان میں کوئی ولولہ نہیں تھا کہ ہم کو جب یہ نئی سرزمین دکھائی جا رہی ہے، ارض مقدس میں ہمیں بلایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم جائیں، ٹھیک ہے اگر ان سے لڑنا پڑا تو لڑیں تو ہمیں یہ زمین حاصل ہو جائے گی. لیکن ان کا دماغ میں وہی غلامی تھی، نہ کوئی جوش تھا، نہ کوئی ولولہ تھا، بزدل لوگ تھے، بیکار لوگ تھے. اور یہ چاہتے کیونکہ وہاں پہ غلامی کرتے تھے اور پھر کھانا بھی مل رہا ہے، پہننا بھی مل رہا ہے، تو بس اسی میں تھے کہ بس ہر چیز ہمیں ایسی ہی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے، اور جب وہ نکل جائیں گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک بنی اسرائیل کے متعلق یہی بات آتی ہے، ان کے کردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ سخت دل تھے، بے حس لوگ تھے، اور دوسروں کی عزت و احترام کی انہیں پرواہ نہیں تھی، بزدل تھے، اور زوال یافتہ قوم تھی. اور زوال یافتہ قوم کی یہی کیریکٹرز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے کہ ایزی گوئنگ ہر چیز ہمیں پکی پکائی مل جائے، یعنی خود کوئی محنت نہیں کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے انشاءاللہ. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اب یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ انہی لوگوں میں سے، اسی قوم میں سے دو لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا. تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا کہ ان دو لوگوں نے جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ نے ان پر، اور وہ جو اللہ کا خوف تھا وہ کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ کی طرف سے انعام تھا. یعنی ان کے دل میں خوف کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے انعام تھا. اور انہوں نے کیا کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم الباب دروازے سے. یعنی وہ انہیں ترکیب بھی بتا رہے تھے کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور اگر تم اس میں سے داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب آنے والے ہو. یعنی آپ کرو تو صحیح، پہل تو کرو، قدم تو اٹھاؤ. صرف یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں بھی ہم کو تو نہیں جانا ہے. یعنی کسی بھی نیک کام کے لیے آپ یہ سوچیں گے او پتہ نہیں یہ تو کتنا مشکل کام، تہجد میں تو نہیں پڑھ سکتی، آدھی رات کو کون اٹھے گا. لیکن کر کے تو دیکھیں، اس کا مزہ تو دیکھیں، اس کی پھر یہ بھی تو دیکھیں اس کی کیا کیا کرامات آپ کی زندگی میں آئیں گی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. اب پھر توکل کیا ہے؟ توکل جو ہے وہ سچا اعتماد، اللہ پر سچا اعتماد، ایسا اعتماد جس میں کوئی شک نہ ہو، اس میں امید بھی ہو، اچھا گمان بھی ہو، اور اس میں اسباب بھی اختیار کیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ توکل اللہ پہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ دروازے سے داخل تو ہو، اور اگر تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ان کا کیا تھا کہ داخل ہی نہیں ہونا تھا، ان کو اس میں جانا ہی نہیں تھا. اور ہمیں اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جو ہے ہر جگہ اگر کہیں ایک بڑی قوم، بہت بڑے لوگ بھی ہیں اور کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ غلط بات کہہ رہی ہے، لیکن اگر آپ کو یا ہم کو صحیح بات کا پتہ ہے، چاہے ہم اکیلے ہی ہوں یا ایک دو ہی ہوں، تو ہمیں صحیح بات اس محفل میں کہہ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ارے سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں میں کیسے کہوں. نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ غلط ہیں لیکن آپ کو اگر صحیح بات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ کا خوف ہے، تو آپ اس بات کو کریں. یہ اللہ کا انعام ہے.
اور ہم وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی توفیق دی ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا معلوم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، تو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف آ گئے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ درست بات کہنا چاہیے، اپنے کاموں کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے بتایا کہ دروازے سے داخل ہو جائیں، اور پھر اچھے کاموں میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، کیونکہ جو پہل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے جتنے لوگ وہ کام کریں گے تو ان باقی لوگوں کا بھی ثواب اسی کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ آیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، یعنی وہی والی بات پھر یا موسیٰ کہہ کے انہوں نے کہا، اور یہ کہ پھر دوبارہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں اس میں داخل ہوں گے، فیہا اس میں داخل ہوں گے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یعنی ایک سمجھ سکتی ہیں آپ کی کتنی بے رخی، بے اعتنائی، اللہ اکبر، یعنی ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا چلے جاؤ، تم اور تمہارا رب جاؤ، ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں۔ یعنی دوسرے معنوں میں جیسے پچھلی آیت میں انہوں نے کہا جب وہ فتح ہو جائے گا، جب اس کے اندر سے وہ لوگ نکل جائیں گے، جب آپ اور آپ کے رب جا کر اس پر کام جنگ کریں گے تو پھر ہم تو ابھی یہیں بیٹھے ہیں، پھر آ جائیں گے۔ یعنی کہ وہی والی بات کہ ان کو کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، اس نیکی کو، اس آزادی کو ہمیں مل رہی ہے تو اس آزادی کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے ہم اس کو کریں۔ اور یعنی یہ جملہ تو بہت ہی یہ ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یعنی اللہ کو اپنا رب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور وہاں جا کے جنگ کرو اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہی والی بات جب پچھلی آیت میں کہا کہ جب وہ ہو جائے گا سب کچھ تو ہم آ جائیں گے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا، اس ایسے رویے سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں ایسی جگہ یا کوئی بھی کام ہو، سب سے پہلے تو رب ہمارا رب ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کسی کا رب ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی رب تھے یا صرف صحابہ کرام کے رب تھے، رب ہمارا بھی رب ہے، ہر ایک کا رب ہے، اور ہمیں ہر بات کو اور خاص طور سے اپنے لیڈر کی باتوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ جب لیڈر کوئی بات کہے تو، اور لیڈر بھی جو ہے جو چنا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، ان کے لیے وہ چنے جاتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بات کرنی، ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہ انتہائی غیر مہذب انداز ہے، اور ایسے انداز سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اور یہ لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ وہاں کے لوگ طاقتور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر کریں گے، لیکن اللہ کا خوف نہیں تھا اور اللہ پر اعتماد نہیں تھا کہ اگر ہم جاتے تو اللہ ہماری مدد کرتا۔ تو کسی بھی مشکل کا سامنا اگر کرنا ہے تو اللہ پر توکل کر کے کریں، دین کے راستے میں کوئی قربانی دینی ہے تو اللہ کے لیے قربانی دیں، اور اس سے اس کا اجر صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس مانگیں اور اللہ ہی دے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح یہ لوگ بات کر رہے ہیں، اس کے برعکس وہی والی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھیوں نے جنگ بدر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو بھی کہیں گے تو ہم کود جائیں گے، یعنی جان نثار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ حکم تو دیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں، اور کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور یہاں یہ بات تھی اسرائیلیوں کی۔ پھر ہے اگلی آیت، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں تو اپنے پہ میرا اختیار ہے یا میرے بھائی پہ میرا اختیار ہے کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام کریں۔ اب یہ لوگ آپ کی تنگ آ گئے کہ آپ نے کہا اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے، تو بس آپ ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اور کیوں جدائی ڈال دیں؟ کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کے کیا معنی ہیں؟ نہ ماننے والے، یعنی حضور موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننے کو ہی تیار نہیں تھے، تو مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے بد دعا کرنی پڑی۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے وقتوں پر بد دعا کرنا جائز ہے؟ ہاں، جیسے کہ بہت، چونکہ بہت زیادہ یہ لوگ وہ تھے، کیا کہنا چاہیے، من مانی کرنے والے تھے، کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ فوراً ہی ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو نیکسٹ آیت ہے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ زمین، یعنی اس زمین پر 40 سال تک، یعنی یہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے اور وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ تم فکر مت کرو، یہ لوگوں، ان لوگوں پر اب یہ زمین ہے نا، کہ وہ وہاں سے آئے تھے، انہیں اتنی انعامات دیے گئے، اتنی سہولتیں دی گئیں، اگر وہ مان جاتے تو آگے ہو جاتا سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب اسی سرزمین پر یہ بھٹکتے پھریں گے۔ اور چونکہ ظاہر ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی قوم سے محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی احساس تھا، مگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی انہیں کہہ رہے ہیں تم افسوس مت کرو، یہ تو قوم ہے ہی فاسق۔ تو یہ ہے کہ 40 لفظ جو 40 سال ہے، اس کا ایک یہ دین میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ 40 سال جو ہے نا ایک ایسی، جسے کہنا چاہیے پیریڈ آف ٹائم ہے کہ جس میں ایک پوری قوم جو ہے، ایک نسل ان میں نئی تیار ہو جاتی ہے۔ تو جو پچھلی نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اگلی نسل ہو سکتا ہے کہ وہ دین پر آنے والی ہو۔ پھر 40 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کو، پیغمبروں کو نبوت ملی، 40 سال کہتے ہیں کہ میچورٹی کی عمر ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر یتیہون فی الارض، یعنی کہ وہ اسی میں گھومتے رہیں گے، یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ صبح نکلتے تھے کسی کام کے لیے تو شام ہو جاتی تھی، اور ان کو پھر جب وہ دیکھتے تھے اپنے آپ کو، حالانکہ ادھر ادھر جاتے تھے کہ وہیں کھڑے ہیں جہاں صبح چلے تھے، تو وہ اسی طرح سرگرداں، پریشان، اور کیوں تھے؟ اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں بس یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں تک پہنچائے ہیں، اللہ کے احکامات، آمنا صدقنا کہیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں ایکشن پوائنٹ کیا ہیں ہمارے۔ Okay, number 1 ہے to make partners with Allah or consider someone else God is kufr near Allah, so we should also consider it kufr۔ جیسے کہ ہم نے تفسیر میں ہی دیکھ لیا کہ کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے، اور خاص طور سے ویسٹ میں تو یہ بہت ہو رہا ہے کہ جب لڑکے لڑکیاں ان لوگوں سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی شادی تو جائز ہے نا، اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی محبت میں، اپنے پارٹنرز کی محبت میں یہ کہتے ہیں ان کو کافر مت کہو، یہ تو اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اللہ کو تو ایک ہی مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح سے ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، وہ کافر ہیں۔ Being in certain group, Ummah does not make anyone closer, dear to Allah, to give any entitlement. Allah forgives or punishes whomever He wishes۔ وہی ہے کہ جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر ہی دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی سزا اور کیا کہتے ہیں forgiveness تو ہر ایک کے لیے ہے، اس کے اعمال پر۔ اگر وہ اپنے اعمال صحیح رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر وہ ڈھیٹ بن کے اپنے کاموں میں لگا رہے گا تو پھر وہ اپنے لیے اللہ کی پنشمنٹ کو بھی یاد رکھے انشاءاللہ۔ There is no excuses for us for not knowing and following the orders of Allah, as He has sent down His book
of guidance and Prophet sallallahu alaihi wasallam to us. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس، یعنی ہم لوگ تو اب حقدار ہیں ہی نہیں یہ کہنے کہ بھئی ہمارے پاس تو نالج نہیں آئی تھی. نالج تو، اور خاص طور سے ہمارے دور میں، آج کل کے دور میں تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہیں ہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات آپ کو صحیح، اگر آپ صحیح علم سیکھنا چاہیں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں. نہ صرف گھر بیٹھے، مطلب باہر جانا ہی ضروری ہے، آپ گھر بیٹھے بھی جیسے اب یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ حدیث کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مسلمان پر تو فرض ہے کہ اپنی دین کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی. یہ بات ہمیں پتہ کرنا ہے. یہ بات جیسا کہ آج اسپریچول بریتھر میں بھی تھا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، صرف سنی سنائی باتوں پر بھی نہیں جانا ہے کہ بھی ہاں فلاں نے کہہ دیا یہ کر لو تو کر لیے، فلاں نے کہا یہ نہیں کرو تو نہیں کریں. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ آپ قرآن کو دیکھیں، آپ جائیں حاصل کریں، پتہ کریں کہ کیا چیز اگر نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے، اور کوئی چیز اگر کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. تو اب ہم سب کو بھی اس غفلت سے نکلنا ہے اور صحیح علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. Remember, recognize and appreciate blessings of Allah upon us, and as a result follow Allah's orders. بالکل آیت 20 اور 21 میں یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. اگر ہم اپنے جسے کہتے ہیں نا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنی ہی تخلیق کو پر غور و فکر کریں تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اور پھر ان سب سے بڑھ کر، یا بلکہ سب سے پہلی نعمت تو یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، پھر ہمیں قرآن ہمارے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا. ہمارے پاس ایسے اسکالرز موجود ہیں جو ہمیں ہماری زبان میں سکھاتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ اپنے پاس دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں اس شکر کو دل سے بھی ادا کرنا ہے، زبان سے بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے انشاءاللہ. Okay, majority is not the authority. If we know what's right, we should speak up and stand for it. وہی جیسے دو لوگوں نے پورے بنی اسرائیل کی قوم میں سے دو نے کہا کہ بھئی جاؤ، تو وہی ہے کہ ہم کو بھی یہ نہیں ہے کہ اگر میجورٹی کوئی بات کر رہی ہے تو یہ صحیح ہی ہوگی. ہمیں اگر رائٹ بات معلوم ہے، صحیح بات معلوم ہے تو ہمیں بتا دینا چاہیے، اور ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ہم صحیح بات کو چھپا لیتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے. Stay away from disobeying Allah's commands as it brings his wrath and punishment. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو جس طرح ان کے اوپر آیا کہ 40 سال تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم پر اللہ کی کوئی بھی ایسی آزمائش، کوئی بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ کے احکامات کو ایز اٹ از ماننا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں سنت کو لانا ہے، قرآن کو اپنا بنا لیں کہ بھی اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور ہم جو یہ ایکشن پوائنٹ ایوری ویک دیکھتے ہیں تو ان پر سے کم از کم 1-2 پوائنٹس کو لے کے ضرور کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو کہ جو ہے اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اس خدمت کو قبول کرے، اس میں جو کچھ غلطی ہے ہمیں معاف کر دے. اور حق تو ظاہر قرآن کا کبھی بھی ادا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بس جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول کرے، اور اس میں جو بھی غلطی ہو گئی ہے بشر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ